تھے نا وہ جناب یہ کرتے تھے کہ رات کو جو روٹی بچ جائے نا اس کو کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیتے تھے کہ بھائی صبح کو لے آنا، اس روٹی کا زمانہ حضور کے قریب ہے، یہ کل کی ہے نا، تو کل آج سے تو قریب ہوا نا حضور کے زمانے کے۔ ان کے عشق کا یہ عالم ہوتا تھا کہ بھئی ہم تو اسی کل والی روٹی سے صبح ناشتہ کر لیں گے اور اسی کے سوکھے ٹکڑے جو ہیں وہ کھا لیں گے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے علماء کو، حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا جو اپنے وقت میں کئی دفعہ MNA بنے، صرف خشک سوکھا کا مولوی نہیں تھا، کئی دفعہ MNA منتخب ہوئے، نیشنل اسمبلی کے ممبر بنے اور بڑے بڑے نوابوں کو ہرا کے بنے۔ یہ بھی نہیں کہ کوئی عام سی سیٹ تھی جہاں کوئی مقابلہ نہیں تھا، ان کے مقابلے پہ بڑے بڑے نواب تھے، بڑے بڑے جگیردار تھے، ان کو ہرا کے ممبر بنتے تھے۔ میں نے خود دیکھا، اور بوڑھے آدمی کہ سوکھی روٹی کو چائے میں ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں ابھی جلدی سے ناشتہ لے، پر میں نہیں بھائی، راستے میں خریدی تھی اور جو بچ گئی وہ میں نے تھیلے میں رکھ لی تھی، میں نے وہ تھیلے میں رکھ لی تھی اور ابھی تھیلا کھولا تو وہ روٹی نکل آئی کل والی۔ تو میں نے کہا اب اور ناشتے کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو میں نے چائے منگا لی اور میں کھا رہا ہوں۔ بڑی اچھی بات یار، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لطف دے رہی ہے، آپ بھی کھا لیں میرے ساتھ۔ تو یعنی اندازہ فرق۔ اور یہ وہ لوگ تھے جرأت والے کہ وقت کے ایک سب سے بڑے یعنی مقتدر آدمی نے، سب سے بڑے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنے والا، اپنے وقت کا آمر ڈکٹیٹر قسم کا آدمی، اتفاق سے مولانا آئے تو وہ شراب پی رہا تھا۔ تو مولانا نے پوچھا کہ کیا پی رہے ہو؟ تو اس نے مولانا کو چڑھانے کے لیے یا بات بدلنے کے لیے فوراً کہہ دیا کہ جناب یہ میں شیرنی کا دودھ پی رہا ہوں۔ تو مولانا نے فرمایا کہ نہیں، تم سورنی کا پیشاب پی رہے ہو، یہ شیرنی کا دودھ نہیں۔ جس کو اللہ رسول نے حرام کیا ہو وہ شیرنی کا دودھ نہیں ہوتا، وہ خنزیر کا پیشاب ہوتا۔ اور اللہ نے اس کو خنزیر کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حرم علیکم الخمر انما حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور خمر کا جو ذکر آیا ہے اسی جگہ آیا ہے۔ تو یہ جرأت والے لوگ، لیکن یہ ہے کہ روٹی سوکھی کھا رہے ہیں، اس سے ان کی عظمتوں میں کوئی فرق نہیں آیا، ان کے شان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ چلو آپ ہماری تقلید نہ کریں، نہرو کو تو خیر آپ مانتے ہوں گے نا، کیونکہ وہ آپ کا بڑا ایک پولیٹیکل مائنڈ گزرا ہے اور بہت بڑا سیاسی لیڈر گزرا ہے اور پھر پرائم منسٹر رہا ہے۔ تو اپنے نوجوانی کے دور میں، کالج کے دور میں، یونیورسٹیوں کے دور میں اس کے کپڑے جو تھے نا جی، وہ اٹلی سے اور پیرس سے ڈیزائن ہوتے تھے اور سلتے تھے اور بنتے تھے، اتنا بڑا آدمی تھا وہ۔ تو جب لیڈر بن گیا تو پھر جناب وہ کھدر کا پاجامہ اور کھدر کا کرتا اور کھدر کی دوپلی ٹوپی۔ تو صحافیوں نے پوچھا کہ مسٹر نہرو آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ تو اتنے ویل ڈریس آدمی تھے، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ تو کبھی پن سٹائپ سوٹ کے بغیر آتے ہی نہیں تھے، یہ آپ کیا پہنے؟ ان کا پہلے ہم کپڑوں سے پہچانے جاتے تھے، اب تو کپڑا ہم سے پہچانا جاتا ہے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کپڑا پہننے کی؟ پہلے ہم اچھے کپڑے پہنتے تھے، لوگ سمجھتے تھے بڑا آدمی ہوگا، اب تو ہم جو کپڑا پہن لیں وہ فیشن بن جاتا ہے، کپڑا ہم سے پہچانا جاتا ہے کہ پھر جب آدمی اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے نا تو جو کپڑا وہ پہن لے وہ ایک سمبل بن جاتا ہے پوری دنیا میں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ایسا جوہر بناؤ، تم اپنے آپ کو ایسا ہیرا بناؤ، تم اپنے آپ کو ایسا موتی بناؤ کہ یہ لباس کیا چیز ہے، ہر چیز جو ہے نیچے رہ جائے۔ کیوں نہیں؟ میں نے تمہیں احسن تقویم میں پیدا کیا ہے، میں نے تو تمہیں ایسے آزاد دیے ہیں، ایسی چیز دی ہے کہ اللہ نے دیکھا نا قرآن بار بار کہتے ہیں حل نصوی بنانا، کیا ہم نے تمہارا یہ پور نہیں بنایا؟ آج دنیا ریسرچ کر رہی ہے نا کہ جی انگوٹھا لگاؤ، انگوٹھا لگاؤ، انگوٹھا لگاؤ، کہ انگوٹھا دوسرے سے نہیں ملتا، جرائم پیشہ کے نشانات سے پکڑا۔ اللہ کے قرآن میں تو 1400 سال پہلے یہ بات آ گئی، بلا نصویہ بنانا، کہ ہم تو تیرے اس پور کو بنانے پہ قادر ہیں، اس کے خطوط ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں، تو جو خدا اس پہ قادر ہے وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی یہ تو ہے، یاد رکھیں، اس کو کہتے ہیں خلق، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ایک ہے خلق، خلق کا معنی صفات، عادات، اعمال، افعال،
یہ ساری چیزیں خلق ہوتی ہیں. جیسے اللہ نے میرے مدنی کی صفت میں انک لعلی خلق عظیم، میرے محبوب آپ کو ہم نے خلق عظیم، اور حرف علا، علا استعلا کے لیے ہوتا ہے. جیسے کہ زید علی السقف، زید چھت پہ ہے، اس میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بے خلق، فی خلق، مع خلق، اللہ نے فرمایا علی خلق عظیم. میرا مدنی خلق عظیم آپ پہ نہیں بلکہ آپ خلق عظیم کے اوپر مستعلی ہیں. گویا خلق عظیم آپ کی سواری بن کے رہ گئی ہے کہ جو خلق ہے، جو اخلاق ہیں، وہ سارے کے سارے تابع ہو گئے محمد الرسول اللہ کے. اس لیے حضور نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے بھیجا اس لیے ہے کہ میں مکارم اخلاق کی پورا کر دوں. وہ اخلاق، وہ خلق انبیاء، وہ سیرت انبیاء، وہ سنت انبیاء والمرسلین. تو یاد رکھیں یہ خلق جو ہے، کیا اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اس کے اندر اب یاد رکھیں کہ یونانی فلسفہ، یہ فلسفی جتنے ہیں وہ کہتے ہیں خلق بھی تبدیل نہیں ہو سکتا. اچھا، وہ ایک حدیث سے بھی استدلال کر لیتے ہیں کیونکہ دشمن جو ہے نا وہ بھی تو کوئی موقع نہیں چھوڑتا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تم سنو کہ فلاں جگہ سے پہاڑ ہٹ گیا ہے مان لو، اور جب تم سنو کہ فلاں بندے کی عادت بدل گئی ہے تو نہ مانو. تو مانا پہاڑ تو تبدیل ہو سکتا ہے لیکن عادت تبدیل نہیں ہو سکتی. اس لیے فلاسفہ یونان کہتے ہیں کہ بندے کے خلق جو ہے، جو عادات ہیں، وہ بھی تبدیل نہیں ہوتی. ایک آدمی کی جو عادت ہے اچھی ہے تو اچھی ہے، بری ہے بری ہے، تبدیل نہیں ہو سکتی. اچھا، یہ انہی سے متاثر ہوئے ہیں آپ کے ہندو اور یدھ مت اور بدھ مت اور یہ جتنے جوگی اور جتنے بدھسٹ ہیں اور یہ سارے، یہ اسی فلسفے سے متاثر ہیں. وہ بھی کہتے ہیں جی اخلاق تبدیل نہیں ہو سکتے. ہاں، ایک بات ہے کہ اگر ہم اس نفس کو سزا دیں، مشقت میں ڈالیں، تو پھر ممکن ہے کہ متواتر چلا کشی سے اور سزا سے اور سختی سے اس میں کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے. اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ ان کے راہب غاروں میں پڑے رہتے ہیں. اچھا، عورتیں ہیں، مرد ہیں، وہ جناب پادری ہے، یہ کون نن ہے جی میں کبھی شادی نہیں کروں گی. وہ کہتے ہیں ہم بھی کبھی شادی نہیں کریں گے، ہم کبھی گوشت نہیں کھائیں گے، ہم کبھی دودھ نہیں پیئیں گے. یہ ان کا ایک مشقت کا ہے. اسی طرح وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ بھئی اللہ عالم تاریخی بات ہے لیکن ہمارے دور کی بات ہے اور میں نے بہت سارے لوگوں سے سنی ہے کہ ایک تھا جوگی تھا، ہندو تھا. وہ آیا دین پور شریف، ایک جگہ ہے ڈسٹرکٹ رہنگار خان میں، وہاں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے تھے حضرت خلیفہ غلام احمد رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے دور کے بہت بڑے مجاہد تھے اور بہت بڑے شیخ تھے. جہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی جاتے تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی جاتے تھے، اتنے بڑے آدمی. تو ان کی خدمت میں ایک ہندو آیا یوگی تھا. وہ لنگر میں رہ گیا. کچھ دنوں کے بعد حضرت کو ملا، کہنے لگا حضرت میں اتنے دن لنگر میں رہا ہوں، آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے باوجود اس کے کہ میں ہندو ہوں، میں کافر ہوں، لیکن مجھے یہاں کسی نے چھیڑا نہیں کہ یار تم ہندو ہو کے ہمارے پاس کیسے آ گئے، تو اب میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت کرو. میں کیوں آئے تھے اور کیسے جا رہے ہو بھائی؟ اس نے کہا حضرت اصل بات تو یہ ہے کہ میں کسی اللہ والے کی تلاش میں، لیکن وہ مجھے ملتا نہیں. جہاں میں سنتا ہوں کوئی اللہ والا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی پیر ہے، کوئی شیخ ہے، میں وہاں پہنچ جاتا ہوں. لیکن میں جب مراقبہ کر کے دیکھتا ہوں میں تو ان کے دل میں خود سیاہ داغ ہے. جب ان کے اپنے دل کالے ہیں تو میرا کیا اصلاح کریں گے؟ میں تو چاہتا ہوں نا کوئی اللہ والا بھی نہیں جس کا دل منور ہو، روشن ہو. ان کے تو دل اپنے کالے ہیں. جن کے اپنے دل کالے ہوں گے تو ہمارے لیے کیا کریں؟ تو اس لیے میں متنفر ہو جاتا ہوں اور میں پھر اس کے ساتھ
نہیں ملتا چلا جاتا ہوں. تو فرمایا اچھا فقیر تم یہاں بھی آئے جوگی صاحب، ہمارا بھی دل دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں حضرت آپ کا بھی میں نے دل دیکھا ہے، میں نے مراقبہ کیا ہے، اور اتنا بات ضرور ہے کہ آج تک جتنے میں بڑے بڑے پیروں کو بزرگوں کو دیکھ چکا ہوں ان کے دل میں ذرا پورا بڑا داغ ہے. آپ کے دل میں داغ ہے تو صحیح لیکن ہے چھوٹا، ہے صحیح. اگر نہ ہوتا تو میں آپ کے پاس رہ جاتا. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ بھئی یہ مقام تم نے حاصل کیسے کر لیا کہ مراقبہ کر کے دل دیکھ لیتے ہو یار؟ یعنی تمہاری ایسی کوئی ترقی ہے یا کوئی ایسی روحانی بصیرت ہے، تمہاری اندر کی ایسی آنکھیں روشن ہو گئی ہیں کہ تم دل بھی دیکھ لیتے ہو، داغ بھی دیکھ لیتے ہو، تو یہ مقام تمہیں کیسے ملا؟ تو اس نے کہا جی نفس کی مخالفت سے یہ مقام میں نے حاصل کیا ہے، نفس کشی سے اور نفس کی مخالفت سے. کہ نفس چاہتا ہے دودھ پینے کو، میں کہتا نہیں تمہیں دودھ نہیں پلاؤں گا، جو مرضی ہے کرو، پانی پہ گزارا کرو. اب بازار میں جا رہا ہوں، بڑی اچھی خوشبوئیں آ رہی ہیں، کباب بن رہے ہیں اور یہ ہے، تو دل چاہتے ہیں یار تھوڑا سا گوشت ہم بھی کھا لیں، خبردار دال پہ گزارا کرو. اچھا بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہے کہ یار بھوک لگی ہے، کھانا کھاؤں گا، نہیں بھوکا ماروں گا. جو اندر سے دل چاہتا ہے نا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. دل کہتا ہے کہ ابھی چلو، میں کل نہیں جاؤں گا. دل کہتا ہے کہ نہ جاؤ، میں چل پڑوں گا. تو اپنے نفس کو مارتے مارتے مخالفت کرتے 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 اس مقام پہ پہنچا کہ میری اندر کی آنکھیں جو تھی نا، میری بصیرت جو تھی وہ روشن ہو گئی. تو حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا دیکھو اب ذرا نفس اپنے نفس پہ غور کرو، کیا تمہارا نفس مسلمان ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. اب نے فرمایا مخالفت کرو نفس کی، کہ تمہارا نفس اس وقت اسلام قبول کرنا نہیں چاہتا، تو نفس کی مخالفت کرو، ورنہ یہ تمہارا جو مقام ہے نا یہ تو سارا آج ہی ختم ہو گیا. یہ تمہیں ملا ہے مخالفت نفس سے، تو مخالفت نفس کرو. اسلام تمہارا نفس چاہتا نہیں تو فوراً تم اسے کہا کہ جی بات ٹھیک ہے، میں مخالفت کرتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا ہے، اسے کلمہ پڑھ لیا. جب مسلمان ہو گئے تو فرمایا اب نفس کے چکر میں نہ رہنا، اب اللہ کے احکام کی اطاعت کرنا. اب تم مسلمان ہو گئے ہو، اب اپنے ہوا اور نفس پہ نہیں چلنا ہے، بلکہ اسلام لانے کے بعد ہم اتباع کریں گے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی. اور آپ نے فرمایا اچھا بھائی اب مراقبہ کر کے فقیر کا دل دیکھو. جب ایک دو دن گزر گئے، مسلمان ہو گیا، کپڑے لباس وغیرہ ہر چیز ماشاءاللہ نماز بھی، اب بھی فقیر کے دل کا ملاحظہ کرو. تو وہ بیٹھ گیا مراقبہ کر کے. اس کے بعد نے کہا حضرت آپ کا دل تو بالکل روشن ہے، اس میں تو داغ ہے ہی نہیں. فرمایا پہلے بھی داغ نہیں تھا اور بزرگوں کے دل میں نہیں تھا داغ. جہاں جہاں تم نے دیکھو تمہارے کفر کا عکس پڑتا تھا ہمارے دل پہ، وہ داغ تمہیں نظر آتا تھا بدبخت. وہ تمہارے کفر کی ظلمت تھی جو تمہیں نظر آتی تھی. جو چیز شیشے کے سامنے رکھو گے وہی نظر آئے گی. تو تمہاری جو ظلمات کفر تھا وہ تمہیں نظر آتا تھا. جب تمہاری ظلمت مٹ گئی، نور ایمان آ گیا، تو اب تمہیں ہر چیز کے اندر نور ایمان نظر آ رہا ہے. تو اللہ پاک نے رحمت فرما دی ہے. تو اس لیے بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اخلاق میں تبدیلی ناممکن ہے. ہاں ایک راستہ ہے تبدیلی کا کہ اگر اس کو مشقتوں میں ڈالو، اس کو سزا دو، اس کو بھوکا رکھو، پہاڑوں میں لے جاؤ، غاروں میں رکھو، ایک پاؤں میں کھڑا کرو، اور جناب سمندروں کے کنارے پہ اور قبرستانوں میں اور مردہ خانوں میں، اور اس کو بس اس کو مرو. مرتے 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 جب نفس کچل جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ تبدیل ہو جائے. وہ اس بات کے قائل ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جوگی بڑی محنتیں کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں یہ بدھ مت وغیرہ جو ہیں سارے وہ گنجے رہیں گے اور جناب دو چادروں میں پھر رہے ہیں، اور دھوپ ہے اور سایہ ہے، اور جہاں پڑے ہیں پڑے ہیں، پڑے ہیں پڑے ہیں، کھڑے ہیں کھڑے ہیں. تو ماپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں. تو بہرحال ان کا یہ عالم ہے، وہ اس چکر میں آ کے تباہ ہوئے. اچھا اب آ گئے یہودی عیسائی. یہودی عیسائیوں نے وہ تو بات نہیں مانی. وہ کہتے ہیں اخلاق میں تبدیلی تو آ سکتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے درست کرنے کی ضرورت نہیں.
کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارا کفارہ ادا کر چکے. عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ گئے اور اپنے ماننے والوں کے تمام گناہوں کا قیامت تک کفارہ ادا کر گئے، لہذا ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں. جو تکلیف تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہماری طرف سے کفارہ ہو گیا ان کا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یورپ کے نزدیک حلال حرام، زنا، نکاح، شراب، کسی چیز کی کوئی پابندی، تعظیم، وہ جس کو کہتے ہیں کہ جی یہ انسانی حقوق ہے، یہ حقوق انسانی ہیں، یہ آزادی ہے، یہ مساوات ہے، یہ ہمارے ہیومن رائٹس ہیں. یہ اس چکر میں آ کے حضرت عیسیٰ کو پھانسی پہ چڑھا دیا، اپنے سارے گناہ معاف کروا دیا. یعنی آپ دیکھیں گے پھانسی پہ چڑھے عیسیٰ علیہ السلام، مزے یہ کریں. یہ عیسائیوں کا عقیدہ بن گیا. اچھا، یہودی ایک اور چکر میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے تو جہنم میں جانا ہی نہیں، ہم نے تو جانا ہی صرف جنت. کیوں؟ ان کا کال نہیں ہے ادخلوا الجنۃ الا من کان یہودا او نصارا، جنت میں نہیں جائے گا مگر یہودی یا نصرانی. اچھا بھی کیوں؟ وجہ تو بتاؤ نا. انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. بھائی سارے اللہ کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا نہیں، اللہ کا بیٹا تو عزیر تھا نا. تو ہم جب عزیر کے دوست ہیں تو اللہ کے بیٹے کے دوست ہوئے نا، تو ہم بھی تو بیٹے ہوئے نا. آج بھی ہمارے کوئی بیٹے کا دوست ہو تو ہم کہتے ہیں یہ بھی ہمارا بیٹا ہے یار، یہ بھی ہمارا بیٹا ہے کہ ہمارے بیٹے کا جو دوست ہے. تو ہم عزیر کے جو دوست ہوئے تو عزیر اللہ کا بیٹا ہوا تو ہم اللہ کے بیٹے بن گئے. اچھا، عزیر اللہ کا محبوب ہوا تو ہم اللہ کے محبوب بن گئے. تو کوئی آدمی اپنے بیٹے کو گندا ہو بیٹا یا اچھا ہو جہنم میں تو نہیں ڈالتا نا، آگ میں تو نہیں ڈالتا. تو اللہ ہمیں آگ میں کیوں ڈالے گا؟ لہٰذا ہم نے جہنم میں جانا ہی نہیں. اچھا، بعض ان کے جو کچھ زیادہ سنجیدہ آدمی تھے انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بات ہے کہ شاید ہم اتنی دیر کے لیے جہنم میں چلے جائیں جتنی دیر ہمارے بڑوں نے وہ جو عبادت کی تھی نا بچڑے کی. جب سامری نے بچڑا بنایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے. موسیٰ تو بھول گئے، کوہ طور پہ چلے گئے ملنے کے لیے، حالانکہ خدا تو یہاں موجود ہے. تو انہوں نے ان کو خدا بنا لیا. تو جتنے دیر وہ اس شرک میں مبتلا رہے اتنی دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم میں بھیج دیں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ بھئی بس وہ چند دن ہمیں ملیں گے. اچھا، اب جب ان کا یہ ہے کہ ان کو اخلاق بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے، ان کو کیا ضرورت ہے کہ اخلاق پر پابندی لگائیں؟ اسی لیے یہودیت کا یہ ایک مطمع ہے، نظر ہے کہ ماں سوائے یہودیوں کے کوئی انسان ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں قوم صرف یہودی، انسان صرف یہودی، اور باقی جتنے قومیں وہ کہتے ہیں یہ تو ساری نجس قومیں ہیں، حیوان ہیں، ان کو تو انسان کہنے کا حق ہی نہیں. اسی لیے اب آپ دیکھیں نا جی کہ دنیا میں کوئی عیسائی بن سکتا ہے، مسلمان بن سکتا ہے، ہندو بن سکتا ہے، سکھ بن سکتا ہے، یہودی نہیں بن سکتا. وہ کبھی شامل نہیں کریں گے آپ کو. وہ صرف اس کو یہودی مانیں گے جن کی ماں یہودی ہے، جن کی نسل اصل کے ساتھ اس کا ربط نہ بنے. وہ یعنی کبھی 2 نمبر کے یہودی بھی نہیں مانیں گے. چلو بعض لوگ ہیں نا جو 2 نمبر کی نیشنلٹی ہے، 2 نمبر کا شہری تو مان لیتے ہیں نا، وہ 2 نمبر کا بھی نہیں مانتے. تو اسی لیے وہ قوم جو ہے نا پورے عالم سے ٹکرا رہی ہے کہ ہمارا عدد بھی تھوڑا ہے اور ہم نے پورے عالم پہ بھی کنٹرول کرنا ہے. چونکہ ہمیں اللہ نے کہا تھا نا کہ جعلکم ملوکا وجعلکم انبیاء، اللہ نے تم میں سے نبی بنائے، تم میں سے بادشاہ بنائے، اور فضلناکم علی العالمین، اللہ نے ہمیں تمام دونوں عالم دونوں جہانوں پہ فضیلت دی ہے. تو فضیلت تو ہمارے لیے ہے، اور کون ہے ہمارے مقابلے میں؟ تو ان کو اس چیز نے آ کے اخلاقیات سے محروم کر دیا کہ مسلمان کو قتل کر دو، مار دو، بلڈوزر چلا دو. ورنہ آپ نے کوئی دنیا میں ایسی مثال ہے کہ اپنے رعایا پہ بمبارمنٹ کرو؟ کوئی ایسی مثال ہے؟ عقل ہے؟ بھائی تمہارے ملک کے رہنے والے ہیں، نہتے ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ پتھر ہیں، غلیل ہیں، ان کو جہازوں کے ساتھ یعنی فائٹر کے ساتھ آگے بمباری کرو. عقل ہے؟ کس کا مقابلہ کر رہے ہو؟ لیکن نہیں، کیونکہ وہ دماغ میں ایک بات ہے نا کہ ہم جنتی ہیں، اخلاق کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، خلق کی ضرورت نہیں. تو اس لیے یہ تمام عالم کا نظریہ اس وجہ سے بھٹکا ہے.
لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اخلاق میں